بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تلاشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خامد ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی خامند کے موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پہ یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ خامند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خامند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سچ ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تھا؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں اپنی بیوی کی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا بوجہ اپنی بیوی پر الزام تلاشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں جماع کیا تھا تو تیرے نطفات تیری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں جماع کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے صحبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے صحبت کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام تراشنا شروع کر دیے کہ اس کا میاں تو پہلی رات انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے بھی ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا، کسی کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے کہیں بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے۔
تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنے سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو پہلے ہی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا، اور چلتا چلتا یہ معاملہ اب ایک قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس صورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلے ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ گواہوں کی گواہی سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، بچہ یہ دونوں میاں بیوی کتنے عرصے اکٹھے رہے تھے جس بچے کو تم بھائی ماننے کو تیار نہیں؟ وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، یا علی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لانا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ سنایا، یہ بچہ بوڑھے شخص کا ہی ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے ماں باپ جوان ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔